اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین یا ایہا الرسول اے رسول لا یحزنک الذین نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو جلدی کرتے ہیں کفر میں من الذین کچھ ان لوگوں سے ہیں قالوا جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بے افواہہم اپنے منہ سے وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل ایمان نہیں لائے وَمِنَ الَّذِينَ اور کچھ ان لوگوں سے ہادو جو یہودی ہیں سنتے ہیں وہ بات جھوٹ کے لیے سنتے ہیں وہ دوسری قوم کے لیے لم یأتوک جو آپ کے پاس نہیں آئی یحرفون الکلم عن مواضعہ بدل دیتے ہیں وہ آیت کو اس کی جگہ سے یعنی بدل دیتے ہیں وہ حکم کو اس کی اصلی جگہ سے یقولون کہتے ہیں وہ ان اوتی تم ھذا اگر تمہیں اس جیسا حکم ملے فخذوا پس تم اسے پکڑ لو اور اگر تم اس جیسا حکم نہ ملے تو اسے چھوڑ دو اور ارادہ کریں اللہ جس کی آزمائش کا فَلَن تَمْلِكَ لَهُ پس نہیں ہے مالک آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شیئن کسی شے کے اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک سزا ہے آیت کے مضمون کو سمجھیں منافقوں کی جماعت اور یہودیوں کی جماعت کا ذکر ہے بیٹھے ہو منافقوں کی جماعت اور یہودیوں کی جماعت کا ذکر ہے منافق کوئی الگ تھلگ جماعت نہیں بلکہ یہ یہودیوں کی بنائی ایک وہ جماعت ہے جو جاسوس جماعت تھی
آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی سرداری کا تاج عبداللہ بن ابی کو دیا جانے لگا تھا۔ اچانک ہجرت مدینہ ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ظاہری بات ہے نبی مکرم کے ہوتے کوئی اور سربراہ بنے، سرداری نہ ہوئی، منافقت پیدا ہو گئی۔ نصیب کی بات ہے بعض لوگوں کو تکبر کھا جاتا ہے، میں بڑا تو بڑا، میرا قد اتنا تیرا قد اتنا، یہ چکر بعض لوگوں کو بڑی ذہانت کے باوجود بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی یہ کفر میں جانے میں جلدی کرتے ہیں، لا یحزنک، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر یہ کفر میں سنیے، اگر یہ کفر میں جانے والے لوگ اور کفر کی طرف بھاگنے والے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، تو میرے نبی آپ کو وہ صدیق بھی نظر آنا چاہیے جس نے بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی مطالبے کے آپ کی زبان سے نبی کا لفظ سنا اور یہ سب سے پہلے آپ کا امتی بن گیا۔ آپ انہیں بھی دیکھیں نا، غمگین نہ ہو کہ کوئی جا رہا ہے، جو جاتا ہے اسے چلے جانا چاہیے۔ اور آپ بھی سنیں، آپ ایک ماحول میں اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے دوستوں کو بکھرنے نہ دیں۔ سن رہے ہو؟ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے دوستوں کو اور پیاروں کو بکھرنے نہ دیں، بچانے کی کوشش کرتے رہیں، انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر کسی دوست کے علیحدہ ہونے کا خدشہ ہو تو اسے مزید محبتیں دے کے سنبھالنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اگر آپ کو یہ نظر آنے لگے کہ ہمارے اس دوست نے بغاوت کی ٹھان لی ہے اور یہ دوست علیحدہ ہوئے بغیر نہیں رہے گا، تو اسے نکالیں اپنی زندگی سے، جائے جہنم میں، اسے جانا چاہیے، کیونکہ کل کے نقصان سے آج کا نقصان بہتر ہے، جائے جدھر جاتا ہے۔ پہلے تو کوشش کریں رشتے بچانے کی، کوشش کریں دوستوں کو بچانے کی، کوشش کریں تعلق داروں کو بچا کے رکھنے کی، بچاتے آئیں۔ لیکن بچاتے بچاتے آپ اپنے مقام کو خاک آلود کریں، ایسا نہ کریں، اتنا نہ گریں کسی کے لیے۔ جن دوستوں کو دوستوں کی بھی محبت مجبوری لگتی ہے کہ انہیں کوئی لالچ ہے یا انہیں کوئی مجبوری ہے، ہمیشہ وہ دوست نقصان کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں اور وہ اس الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے دوست آج نہ دیں تو نہ دیں، آنے والے کل نقصان کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے، جن کے بارے میں یہ توقع لگ جائے کہ انہوں نے دشمن کی صف میں بیٹھ کے رہنا ہے، ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، لا یحزنک، میرے نبی جنہیں آپ کی خوشبودار مجلس اچھی نہیں لگتی، جانے دیں انہیں جہنم میں، آپ کو آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ توجہ کر رہے ہو؟ ایک فکرہ اور کہہ دوں، میرے نبی آپ کا آنسو اتنا کم قیمت ہے کوئی
آپ ان منافق بے ایمانوں کے لیے غم کر کے آنسو بہاتے رہے؟ آپ کا آنسو تو وہ مقدر والا ہے جس نے معاشر کے میدان میں آنکھوں سے نکل کے زمین پہ بعد میں گرنا ہے، میں نے ساری امت کی بخشش کر دینی ہے۔ اتنے قیمتی آنسو آپ ان ظالموں کے لیے، لا یحزن کا، چھوڑیں ہی نہیں۔ اب بھی یہ سب تھا۔ اچھی دوستیاں، اچھے تعلقات۔ قرطبی نے روایت نقل کی ہے کہ یہ عطار اور خوشبو والے کی دکان ہے، آپ جائیں گے یا وہ خوشبو والا آپ کا دوست آپ کو کوئی گفٹ دے دے گا یا آپ کچھ خرید لیں گے؟ نہیں تو کم از کم دکان پہ بیٹھے تو خوشبو آئے گی نا۔ اچھی دوستیاں، یا تو دوست آپ کو نفع دے گا خود بخود، نہیں تو آپ اپنی زندگی میں مشورے لے لے کے اپنے دوست کی قوت فیصلہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کم از کم اس کی مجلس آپ کے لیے نقصان دہ تو نہیں نہ ہوگی، ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تعلق دار ذلیل کرنے پہ تل جائیں تو قرآن کہتا ہے لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ان کے بارے میں غم نہ کریں میرے نبی، یہ میں بتا رہا ہوں یہ تیرے نہیں۔ ایک الگ رنگ ہے جی، میں پہلے سے بتا رہا ہوں یہ تیرے نہیں۔ آپ کی مجلس میں آنے کا مطلب انہیں مدینے میں جینے کا بہانہ چاہیے، یہ بھی سنیں۔ شوق نہیں ہے انہیں آپ کی مجلس میں آنے کا، انہیں مدینے میں جینے کا بہانہ چاہیے۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام اتنا قوت والا مذہب ہو رہا ہے، اگر ہم نے یہ مجلس اختیار نہ کی تو مدینے میں چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ سانس لینا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں مدینے میں، اس لیے یہ آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں میرے نبی یہ تیرے نہیں، یہ آپ کے۔ کون ہے میرا؟ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ قسمیں کھاتے ہیں میرے مولا، پھر بھی یہ میرے نہیں۔ میرا کون ہے؟ فرمایا آپ کا وہ عثمان ہے جو مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ حدیبیہ میں تھے، اس نے آپ کے عمرہ نہ کر سکنے کی وجہ سے خود بھی عمرہ نہیں کیا کہ میرے مصطفیٰ کعبہ کا دیدار نہ کریں، اس وقت تک میں عثمان بھی نہیں کروں گا۔ مزہ تو ہے نا یاری دا۔ بجلی چلی گئی ہے، اس سے آگے میں کیا کہوں؟ اس لیے یسارعونک فی الکفر لا یحزنک الذین یسارعون، جنہوں نے دوڑ لگانی ہے لگائیں، جلدی جائیں، جتنا گند نکلتا ہے وہ نکلنا چاہیے۔ ستھرے لوگ پیچھے رہ جائیں گے، صاف شفاف لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں آمنا بافواہہم، زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے، لیکن جب کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو دشمنوں کی صف میں نظر آنے لگتے ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اس کا مطلب ہے ان کے دل میں عقیدت نہیں، ان کے دل میں لگاؤ نہیں، ان کے دل میں محبت نہیں، زبان سے کہتے پھرتے ہیں لیکن جب باری آ جائے تو دشمنوں کی صف میں
جب باری آ جائے تو دشمنوں کی مجلس میں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے نہیں ہیں ہی دشمن، یعنی یہودی، کام ان کا کیا ہے؟ آتے ہیں وہ آپ کی مجلس میں، آتے ہیں سماعون للکاذب۔ دو کام ہے جی، فرمایا ہے تو وہ جھوٹ سننے کے عادی، آپ کی مجلس میں صرف جاسوسی کی نیت سے آتے ہیں، انہیں سچ نہیں پسند، انہیں جھوٹ پسند ہے۔ آپ کی مجلس تو سچائی پر ہے، لیکن یہ جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی کام کی بات مل جائے تو جا کے ہم دوسرے دشمنوں کو بتا سکیں۔ اور ان کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جاؤ اگر ہمارے مزاج کا حکم آئے نا تو مان لینا، اور اگر ہمارے مزاج کا حکم نہ آئے تو نہ ماننا۔ یہ بھی ایک نقصان ہے۔ زندگی کا ایک حصہ گزارنے والے گزارتے 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 جب کبھی ایک بار بھی خلاف مزاج کچھ ہونے لگتا ہے تو وہ الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی ایسے لوگوں کو جانے دیں کہ جنہوں نے ابھی تک اپنا مزاج آپ کے مزاج میں رنگا نہیں ہے، وہ لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ کی مجلس میں رہنے کا حق تو وہ رکھتے ہیں کہ جن کا مزاج آپ کے مزاج کے مطابق بن گیا ہے، جن کی رائے آپ کی رائے کے مطابق بن گئی ہے، اور جنہوں نے تختے پہ کھڑے ہو کے کہا گیا اتنا کہہ دو کہ میری جگہ پہ آج رسول اللہ ہوتے، اتنا صرف کہہ دو، نہ رسول اللہ کو لائیں گے نہ تختے پہ کھڑا کریں گے، تمہیں اجازت مل جائے گی۔ جواب یہ تھا، ایک طرف رسول اللہ کو کانٹا لگنا ہو اور ایک طرف میری جان کی قربانی ہو، اگر میری جان کی قربانی دینے سے رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا نہ لگے تو میں جان دے دوں گا، رسول اللہ کے پاؤں میں لگنے والے کانٹے کو برداشت نہیں کروں گا۔ تختے پہ کھڑا کرنا تو بات ہی دور کی ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کا کام کیا ہے جی؟ بات کو توڑ موڑ کے اس کے اصل معنی سے، اصل مقصود سے ہٹا دینا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کیا، جنہیں اللہ آزمائش میں ڈال لے، اللہ نہ نکالے تو انہیں دنیا کا کوئی بھی بندہ آزمائش سے نکال نہیں سکتا۔ اس لیے سنیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں رسوائی ہی رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا ذلت والا عذاب ہے اور بڑا سخت عذاب ہے۔